Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidana wa sanadana wa habibana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu sallallahu tabaraka wa ta'ala alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وارزقني فهما. My dear brothers, sisters and young ones, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and welcome back to our live health show coming to you directly from Bradford, Ikra Studios here on Manchester Road. I am your host, Muhammad Hayat Riaz Khan, homeopathic consultant for the last 13 years, mashallah, alhamdulillah, here to discuss various things, bring various new snippets of information to your ears. You know, many of us are only used to allopathic medicine, you know, the conventional medicine. NHS budget is about 130 billion a year. Yeah, 130 billion. 130 billion pounds NHS gets lagbag every year, okay? Maybe more. Now, unfortunately, my erstwhile colleagues, I lecture to about 60 GPs, alhamdulillah, every month. But, you know, in conversations with my colleagues, I'm in private practice. You know, they are always, poor guys, at the end of their tether because, you know, one definition of madness is just giving the same things again and again and expecting different results. So, yeah, there are people with different illnesses, asthma, eczema, and unfortunately, nothing makes much of a difference. Things always go in a complete circle. From where they start, they come, and sometimes they're actually worse for the journey. So many people will keep trying the same conventional medicine, you know, for years, decades. I want to introduce you to the understanding and the fact that there's many different systems of medicine you can use. Homeopathic medicine has been in the NHS from 1947. Since the inception of the NHS in 1947, homeopathic medicine was inside the NHS. Your doctor can send you to a homeopathic physician, a homeopathic consultant. You know, your GP can send you to a homeopathic physician. He should do. And my friends, you'll know better than me, in everything it's what you know, who you know. You may not know certain things, and then, you know, people will not tell you these things out of the bottomless and kindness of their heart. You've got to know. Same thing applies with various treatments, homeopathic treatments. You know, this has been on the NHS from 1947. Your GP can send you to a homeopathic physician. Indeed, there are many GPs who privatize in homeopathic medicine, specialize in homeopathic medicine, and they can heal you with homeopathic medicine, alhamdulillah. And homeopathic medicine goes to the root cause. It doesn't, you know, look at the symptoms. No, it goes to the root cause. You're not supposed to be taking medications every day for your life for a condition, a chronic condition. Well, that's madness. In China, what would happen? They'd pay the doctor as long as they were well. When they fell ill, the doctor's money would stop. That makes sense. The doctor's job is to look after you, make sure you're well. How many people nowadays are given type 4, not type 4, la ilaha illallah, they're given, you know, the awful news, Allah Ta'ala keep us all safe, of stage 4 cancer when it's metastasized, when it's spread from a primary area to secondary area or areas. It's like a death sentence. Inna lillah. Allah Ta'ala keep us safe from cancer and these, you know, khatarnak illnesses. But the issue is, there's no need for it to go to stage 4. Where is the primary intervention? There should be interventions at the beginning. Before you get to any serious stage, your doctor, your consultant, your specialist should have picked it up
And what our problem is we've parked all our health complaints at the doctor's door. For good or for bad, the doctors don't have time. The average doctor has about 2,000 patients. I have about 7,000 patients. Example. It's very, very difficult, you see, to look at everybody. All right. So we need to take responsibility for our health. It's as simple as that. Exercise. Our body is not made to be sedentary. हमारे जो जिस्म है ना, ये अल्लाह ताला ने इसको नहीं बनाया इसके लिए कि हम इसको बस खाएं पिएं और आराम करें. हमारे लिए लाजमी है कि हम वर्जिश करें. कम से कम आधा घंटा हर दिन हम चलें. Number 2, we should have very, very good food, healthy food. Ya ayyuhalladhina amanu kulu min at-tayyibat wa'malu salihan. O believers, eat from the tayyibat, wholesome foods, and do good actions. Tayyib, not just halal. Oh, bhai, it's halal. I don't care if it's halal. It should be halal. It's like somebody saying, bhai, I'm a human being. I'm not a Muslim. I'm not a Hindu. I'm a Muslim. I am a human being. We know you're a human being. And similarly, halal is the de facto position, but whether it's tayyib or not, is the food wholesome? Look in your trolley next time you visit the supermarket. Are you eating food which is good quality? You know, look at the ingredients. The first ingredient is actually in order of quantity. So if you look at the ingredient list, and many people don't know this, the first thing that's there, that's the in greatest quantity. Okay. Second thing is number 2 and third and 3 and 4th, and in lessening quantities. Look at what the first, second, third thing is, and you'll always see whether it's good or bad. So we need to make sure our food is the best food you can buy. Your fruit should be organic. Your meat, as much as it can be, should be kind of really good quality meat, and it's not very expensive. Wagyu meat, and you can get this in good, very good prices. You just have to look around. Second thing is, so the food has to be of good quality, meat has to be good quality, our fish has to be fish that's been kind of caught in the rivers or the seas, not farmed fish. And I mentioned before, farmed salmon is one of the most toxic foods in the world, and farmed salmon is what you find in your supermarket. Sorry, Adil, what did you say? Achha, we've got a call waiting. Let's go to the call. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam, Malana. Ji bhai. Malana, my name is Shakil. I'm ringing up regarding myself and my sister. Ha bhai. If you just make it brief, please. Tell us quickly. Okay. Jazakallah. Malana, me and my sister suffer from cystic fibrosis, which is a lung condition, and asthma. That's excellent. If you keep listening today, please, because today's show is about asthma, and we'll mention cystic fibrosis. Cystic fibrosis is something that we can't do much on the TV. It's a chronic condition. It's a very serious condition. Okay, so I do suggest you maybe make an appointment with some reputable homeopathic physician in your area. All right. But regarding asthma, please keep listening, and the remedies I'm going to mention today will help you with your cystic fibrosis, inshallah, as well, but definitely for your lungs. Okay, bhai? Yeah, that's fantastic. What was your sister? Did your sister have cystic fibrosis as well, did you say? She's had a double lung transplant. All right, fine. 4 years ago, and she's had lung rejection. So Allah Ta'ala help her to find a good match, inshallah. Please keep listening, and so please keep in mind what I've just suggested to you. You've got chronic conditions, and it's not something that, it's not like acute or something I can tell you over the phone. Everybody's with homeopathic medicine, it's individualized. Our first appointments are 1.5 hours, and in them 1.5 hours, the people have to trust the homeopathic physician, because in that 1.5 hours they have to tell him everything. Because let's say there's 50 remedies for cystic fibrosis, i.e. the symptoms of cystic fibrosis. So now, which of the 50 are yours? It depends on what kind of person you are and how close a match you are to this remedy. So the job of the physician is to find the remedy which matches your symptoms as closely as possible, and then they administer that to you. Is that okay, bhai? So please keep listening, inshallah. Do you do private clinics? Beg your pardon? Do you do private clinics? Yes, I'm in private practice, ji. Private practice. Do you see patients privately as well? If you do, is that something that we could do, see you, or is it... I can't give you a yes or a no. I'm on live. We have Ofcom here. If you just speak to Adil, the person you rang through, he can give you details, inshallah. Is that okay?
Jazakumullah. Please keep listening. So as I was saying, we lag behind in all the main things. First of all, we lag behind in having our foods, good wholesome foods. We have foods which we don't even investigate. This farm salmon is incredibly toxic. Some say it's one of the most toxic foods on the planet because the way they're reared, okay, in closed containers full of parasites and full of germs. And this is what you get in some of these big supermarkets. You need to get wild Alaskan salmon. And if you can't find wild Alaskan salmon, get frozen salmon. This is one of the best foods you can get for your brain, for the children's brain. And nowadays, diseases caused by inflammation, one of the biggest anti-inflammatories you can have is fish oil. So good healthy foods, really good healthy foods, number one. And number two, exercise. Exercise is a must. We need to exercise every single day, at least half an hour. And if you can't exercise outside, then you can do it in your own home. There's many machines in this day and age, so there must be no excuse for exercising. It's amazing. So good food, tayyib food, wholesome food, and number two, exercise. If you just do these two things, good nutrition and good food, then by the grace of Allah, it'll help you so much. I was just reading a study about hypertension just yesterday, the day before yesterday, that over 50% or nearly 50% of patients who are on antihypertensive medications, their blood pressure is still very high. 50% of people who are on antihypertensive medications, their BP is still high, and they're going to be on there because they don't know of any other alternatives. There's so much alternatives. This conventional medicine didn't just come out the sky. It's only been around for 110, 15 years, and unfortunately, they're in a crisis. We're in a crisis. Things aren't getting better. We're having kind of crises in our antibiotics. We've got floods of patients who are not getting better in chronic diseases. 100 years ago, you'd have 90% of people with acute illnesses, from where you'd recover, you'd die, and 10% with chronic. Now, fast forward 100 years, you've got 90% with chronic illnesses that need chronic medication that has having a chronic toxic effect on the person's vital organs, and you've got 10% which are acute. Complete turnaround. We need to take responsibility. We're not built to be sedentary. We're not built to have kind of toxic foods, and we're not built to have toxic drugs in our system. And people are making massive profits from these. Let's be frank. The pharmaceutical industry is one of the most, if not the most profitable industry in the whole world. Amazing gigantic sums of money. Every day around the world, millions of people, billions of people are taking, pharmaceutical drugs. These drugs are what? They're just masking the symptoms. They're not curing. Even the common cold, your GP doesn't have a cure for. Go home, have a rest. In homeopathic medicine, alhamdulillah, in Ayurvedic medication, in herbal medication, in Chinese medication, these have been around for thousands of years. In the case of Ayurvedic medicine and herbal medicine, they've stood the test of time. Okay, there's incredible hope in other systems of medicine. Okay, so just remember, don't put all your eggs in one basket. It's your health, and you need to be responsible, and you need to understand that you will not always get unbiased advice. Okay, you'll get biased advice. So that being said, let's go on to today's importance. हाँ, मैं उर्दू के अंदर चंद बातें कह लेता हूँ. मैं यही कह रहा था कि बहुत सारे हमारे हज़रात हैं जो समझते हैं कि एक ही सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, सिर्फ कन्वेंशनल दवाई है, आपके जीपी की दवाई है, उनके पास ही जाते हैं, उनके पास जाते रहते हैं एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए, एक साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, और बेचारों के जो अंदरान के जो आज़ा होते हैं वो ख़राब होते जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं. ये जो पेन रिलीफ की जो ड्रग्स होते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हो गए हैं, या एस्पिरिन या आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल, ये वो खा के बेचारों अंदर उनके जो पेट होते हैं बिल्कुल चीनी की तरह हो जाता है, उनको लीकी गुट हो जाते हैं. इस लीकी गुट की वजह से किस्म की बीमारी हो जाती है. बेचारे 20-30 साल के बाद वो तो लाचार हो जाते हैं. किसी मेडिकल तिब्बी सिस्टम के वो के काबिल नहीं रहते, क्योंकि 20-30 साल एक ख़ास दवाई आदमी लेता जाए तो नुकसान जो हो जाता है. अगर कोई आदमी जल्द शिफा के लिए कहीं जाए तो बहुत ही फ़वाइद हैं, प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है. इफ़ यू गो फॉर ट्रीटमेंट आफ्टर 20-30 years, you're going to struggle, and that's what you see in all illnesses.
تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ کے جو جی پی ہیں یہ بیچارے اوور ورکڈ ہیں، اوور اسٹریسڈ ہیں، ان کے پاس ہر علاج کا یعنی کہ کا حل نہیں ہے، بلکہ اکثر بیماریوں کا حل ان کے پاس نہیں ہے، اور دلیل آپ کے سامنے ہے، دلیل آپ کے سامنے ہے۔ کتنے افراد ہوں گے آپ کے سامنے جو دوائی لیتے ہیں، سمٹم ذرا دب جاتے ہیں، پھر اوپر آتے ہیں، پھر بڑھتے جاتے ہیں، 1 سال 2 سال 10 سال، بھائی اللہ سے ڈرو، 30 سال تک وہ بیماری ٹکی رہتی ہے۔ کیسے یہ طبیب ہیں کہ دوائی آپ کو دے رہے ہیں اور آپ کا یعنی کہ آپ کا علاج نہیں ہوا؟ کتنا ٹائم لگتی ہے بھائی؟ اگر میرے پاس کوئی مریض ہو 30 سال تک، can you imagine for 30 years I have a patient and that patient hasn't got cured? I'd be scratching my head and thinking that what kind of medicine am I giving this person? What kind of system am I involved in? تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے اور سسٹم دوائیوں کے یعنی سسٹم ہیں، آپ ضرور مطالعہ کیجئے گا، آپ دیکھیں بہت سارے چیزیں ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ اپنے صحت کا خود خیال کریں۔ خود خیال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھانا کا اچھی طرح کھانا کھائیں، اچھی طرح ورزش کریں، آپ نیند، یہ جو نیند ہے نا، سلیپ، ہر آدمی کو 7-8 گھنٹے لازمی ہے کرنا every single day. We've got call waiting. Let's go to the call. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hello. Hello there. Hello. I just wanted to ask, میرے تھوڑے بلڈ پریشر کی پرابلم ہے، کافی ہائی بلڈ پریشر ہے میرے پاس، اور وہ کافی نا کڈنی کو بھی افیکٹ کر رہا ہے، اور لیور کی بھی کچھ ڈاکٹر نے کچھ پرابلم بتائی ہے، تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ Okay, میں بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ تو لیتی ہوں، اور کڈنی کا فنکشن میرا تھوڑا ویسے ہی ہے، تھوڑا سا کمزور ہے، تو اس حال میں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ بلڈ پریشر کو ڈاؤن لانا بہت ضروری ہے۔ اچھا بہن، دوبارہ آپ فرمائیں، یہ کڈنی اور لیور کا میں نے سن لیا، اور بلڈ پریشر کا بھی سن لیا۔ ہوز کا بلڈ پریشر، کس کو بلڈ پریشر ہے؟ میری بات کر رہی ہوں، میں اپنی خود کی بات کر رہی ہوں جی۔ آپ کی بات کر رہی ہیں؟ میں بول رہی ہوں جی۔ اچھا، تو آپ کو بلڈ پریشر ہے جی، اور کون سی دوائی آپ لے رہی ہیں اس کے لیے؟ میں کینڈسٹین لے رہی ہوں 10 ملی گرام کی۔ اچھا، کتنے عرصے سے آپ لے رہی ہیں؟ میں 10 ملی گرام لے رہی ہوں۔ سنس ہاؤ لانگ؟ کوائٹ لانگ ٹائم، کافی ٹائم ہو گیا۔ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 1 سال؟ اس سے زیادہ 15 سال تو ہوئے ہوں گے۔ ہاں، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، 15 سال سے آپ دوائی لے رہی ہیں بلڈ پریشر کی۔ مگر ابھی کچھ 3-4 مہینے سے بلڈ پریشر کی کافی پرابلم ہو گئی ہے، اور کڈنی کے لیے مجھے لگتا ہے، ابھی کل ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ وہ لیور فنکشن کے لیے بھی کچھ کم کر رہا ہے کام۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو 2 دوائی بتاؤں گا آپ کی کڈنیز کے لیور کے لیے، اوکے؟ اس سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ لیکن میں آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو بلڈ پریشر آپ کا کتنا رہتا ہے دوائی کے باوجود؟ ابھی میرے پاس 160 کے نیچے تو جاتا ہی نہیں۔ 160 سسٹولک، اور ڈائسٹولک کیا ہے؟ سوری، the diastolic reading, what's that? لوگوں میں ہوتا ہے 120 ہوتا ہے نا، ویسے 120 130 کے آس پاس ہونا چاہیے، مگر نہیں بہن، آپ کی عمر کیا ہے لگ بھگ؟ آپ مائنڈ کریں۔ نہیں، میری عمر ہے 65۔ 65، تو آپ کا جو بلڈ پریشر ہے تو 135 140 ہونا چاہیے، اور ڈائسٹولک 85 90 ہونا چاہیے۔ کس نے کہا کہ آپ کا بہت ہائی ہے؟ اچھا، آپ کو دیکھیے بلڈ پریشر کی وجہ سے، میری بہن، بلڈ پریشر کی وجہ سے کڈنی پر ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر اگر ہائی ہو، کڈنیز کا تنزل ہو جاتا ہے، دیکھو ڈاؤن، وائس ورسا۔ if your kidneys are messed up, affects your blood pressure and vice versa۔ لیور جو سب سے بڑا ڈیٹاکس آرگن ہے، اس پر بھی اثر کرتا ہے۔ تو سب سے بہتر، اور بلڈ پریشر کی وجہ کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا، آدمی یا تو آدمی کو ہارٹ ڈیزیز ہے، نمبر 1، نمبر 2 آدمی کو ڈائبٹیز ہے، یہ بھی بلڈ ویسلز کو ڈیمیج کرتا ہے، نمبر 3 آدمی کو سٹریس ہو، اگر کسی کو سٹریس ہو تو یہ بھی آدمی کو بلڈ پریشر، تو ہائی بی پی یعنی کہ ہارٹ ڈیزیز، or you've got kidney problems, or number 3 you have stress. If you have stress, this can cause you high BP as well. بہرحال آپ سنیے گا انشاءاللہ، میں آپ کو 2 دوائیں بتاؤں گا کڈنی کے بارے میں، اور یہ جو آپ کا بلڈ پریشر ہے نا، اس کے لیے آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں، بہت، اور من جملہ اس میں سے یہ ہے کہ ایکسرسائز، آپ ایکسرسائز کرتی ہوں گی جتنے بھی ہو سکے؟ بہت ابھی کم ہو گیا ہے، کیونکہ میری آرتھرائٹس کی بھی پرابلم ہے۔ سب سے پہلے تو آرتھرائٹس کی پرابلم تھی، گولڈ بلیڈر میں نکالا ہے ان لوگوں نے، پھر کافی 2 سیزیرین ہیں میرے، تو پھر بھی میں ہمت کر کے اللہ کا نام لے کے چلتی رہتی تھی، مگر ابھی کافی بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے کافی مجھے۔ اچھا، آپ ابھی سنیے، یہ جو ہے نا آپ کے، یہ میں آپ کو مستقل میڈیکل ایڈوائس نہیں دے رہا ہوں، میں جنرلی بتا رہا ہوں جو میرا تجربہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو
آپ کی جی بی کو آپ بتاتے جائیں انشاءاللہ مے بی ہیل بینیفٹ ایز ویل. سب سے بہترین چیز کڈنیز کے لیے ہے ایک دوائی جس کا نام ہے بربرس وولگرس. نیکسٹ ہفتے سے انشاءاللہ ہم کیا کریں گے کہ اسکرین ہی پر ہم یہ نام وغیرہ ڈالیں گے. آئی کم فرام بزی پریکٹس آئی کم اسٹریٹ ہے, یہ سی تو وہ کہاں سے ملتی ہے پھر وہ دوائی کا نام ہے بربرس, BERB. انگلش دوائی ہے کہ ہربل ہے؟ نہیں, یہ ہومیوپیتھک مدر ٹنکچر ہے. یہ تو کہاں جرمنی پر کی ملے دوائی گی ہے. پھر ہومیوپیتھک دوائی؟ جی, ہومیوپیتھک پھر کہاں سے مجھے ملے گی؟ یہ آپ کے ہومیوپیتھک فارمیسیز بہت ہیں. آپ فارمیسی گوگل کریں ہومیوپیتھک فارمیسی. لنڈن کے اندر ایک بہت مشہور ہے, it begins with the letter H, تو آپ سمجھ جائیں گی. کینٹ کے اندر ہے. برمنگھم میں ہے کوئی؟ جی برمنگھم میں ہے؟ نہیں, برمنگھم شرمنگھم آپ چھوڑیں, یہ لندن کے اندر نا ایک مشہور ہے میں وہاں سے. برمنگھم سے بول رہی ہوں نا, لیکن میں رہتی برمنگھم میں ہوں. ہاں, لیکن آپ کو صرف گوگل کرنا ہوگا, آپ کو آرڈر کرنا ہوگا ان لوگوں سے اور آپ کو وہ پہنچا دیں گے انشاءاللہ. تو ابھی بین 3 منٹ ہے, آپ سنتے جائیں, یہ دعائیں بتا رہا ہوں آپ کو. بربرس وولگرس, بربرس BERBERIS, یہ پہلا حصہ ہے, اور وولگرس VULGARIS, یہ آپ منگوائیں. آپ 20 قطریں 3 مرتبہ دن کے اندر لیتے جائیں انشاءاللہ. یہ آپ کی کڈنیز کے لیے ہے, جو کڈنی EGFR فنکشن ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو اندر یہ فنکشن کی بڑھوتری ہوگی. نمبر 1. نمبر 2, یہ آپ کا لیور ہے نا, لیور اور کڈنیز, یہ دے سو امپورٹنٹ. اسی لیے تھوڑی سی وری میں ہوں, میں تھوڑی سی کیا بہت زیادہ وری میں ہوں. ہاں, یہ جو انشاءاللہ اللہ بہتر فرمائے گا. آپ دوائی, اگر آپ کے بلڈ پریشر, آپ کی دوائی آپ کو فائدہ نہیں دے رہی ہیں, تو آپ جا کر جی پی کے پاس جا کر ریویو کروائیں. آپ خود گوگل کے اندر دیکھیں کون سی دوائیں ہیں. بڑا آسان مسئلہ ہے کہ یو ڈونٹ نیڈ انہوں نے میرے نا ہیلتھ کی پرابلم کی وجہ سے وہ لوگ میرے ایوری ایئر ریویو کرتے ہیں. ابھی انہوں نے لاسٹ کپل ویک سے کیا تھا نا, تو اس کا جو رپورٹ آیا نا, اس لیے کل ڈاکٹر نے مجھے فون کیا تھا. ایکسلنٹ, بہت اچھا. تو یہ سنتے جائیں, لیور کے لیے, جی لیور کے لیے دوائی ہے ملک تھسل. یہ ملک, لیور بہت مضبوط آرگن ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک کین ریکور فرام ایون 10-15% فنکشن. تو اس کے لیے ملک تھسل یہ آرگن اسپیسیفک ریمیڈی ہے, جس طرح نہیں آرگن سپورٹ کی دوائی ہوتی ہے. تو آپ کے لیور کو سپورٹ دینے کے لیے اس دوائی کا نام ہے ملک تھسل, اور یہ آپ بہترین سے بہترین یعنی کوالٹی کا لیں. بربرس بھی وہ تو ہومیوپیتھک ہے, ٹھیک ہے, مدر ٹنکچر, لیکن یہ جو ملک تھسل ہے یہ ہربل پروڈکٹ ہے, بہت سیف ہے. آپ کے لیور کو اس سے بہت ہی جلد فائدہ ہوگا. 2-3 بوتلیں آپ کو لینی ہوگی. یہ 2 ہو گئے. اور تیسری بات, اگر آپ کا بی پی نیچے نہیں آ رہا ہے تو ہومیوپیتھک فارماسیوٹی کے اندر ایک دوائی ہے, مشہور ہے, اس کا نام ہے روولفیا. اگر آپ چاہیں تو عادل کو فون کریں جو ہمارے ریسیپشنسٹ ہے یہاں, وہ آپ کو بتا دیں گے. روولفیا لیں آپ, وہ بھی 20 ڈراپس 3 مرتبہ دن کے اندر, انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا اس سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بہن, جزاک اللہ. سنیے جائے گا جی. تک جا کے مل سکتی ہے. میں نے یہ پروگرام ابھی جو ہے وہ میں نے ریکارڈ کیا ہے, تو اس سے پھر میں ساری ڈیٹیل کر دوں گی. بہت اچھا جو ہے. دوائیاں ہیں وہ. اوکے سسٹر, جزاک اللہ, بارک اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں, so inshallah we're coming to a break. We've got another 40 seconds left before the break. After the break we'll continue with asthma. Asthma, inna lillah, you see children who are asthmatic. If someone's experienced asthma, if you've had COVID and you know how it feels not to be able to breathe, then you'll understand how hard it is for children predominantly, and adults as well, who have asthma. You can't breathe. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. After the break, inshallah, we're going to talk about what asthma is, how it's diagnosed, what is asthma, why do you get asthma, and then at the end, inshallah, if we have time, otherwise next week, the remedies for asthma in homeopathic medicine. Until then, inshallah, please stay with us. We're going for a short break and we'll be with you after the break, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.